اور دیکھو اللہ کو اپنے دوستوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ بھی خامخواہ کی چکر ہے. لم یلد ولم یولد، جن کو اولاد کی ضرورت نہیں، کسی سے پیدا نہیں، باپ کی ضرورت نہیں، اس کو دوستوں کی کیا ضرورت ہے؟ یہ پاگل پن کی بات ہے. یہ آیت کا انکار نہیں ہوگا. وہ خلاصہ کو دوسرا ہے، الا ان اولیاء اللہ، یہ میرے دوست ہے، بے شک حق ہے، قرآن پاک ہے، عقیدہ ہے ہمارا. لیکن جس کو اولاد کی ضرورت نہیں ہے، ماں باپ کی ضرورت نہیں، اس کو دوست کی کیا ضرورت نہیں. وہ جہاں کے مالک میرے آقا نے صحابہ کرام کے سامنے تو فرما دیا کہ اللہ نے منتخب کیا میری تسلی. اچھا چلو بات، اللہ کو ضرورت نہیں ہے، نہ ماں باپ کی ضرورت نہیں تھی، اولاد کی ضرورت نہیں، تو دل لگانے کے لیے اپنے دوستوں کو کئی کو بنایا پھر اللہ کو. تو جب رب سے پوچھیں گے رب تجھے تو نہ اولاد کی ضرورت ہے، نہ ماں باپ کی ضرورت ہے، نہ کسی کے لیے، اللہ الصمد بے نیاز ہوں فرما دیا، تو پھر یہ دوستاں نہیں ہوتے. اور یہ پھر دوستاں بھی کیسے دوست ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کہ کوئی چیز کرنے پر آتے ہیں، وہ قسم کھا لے تو ان کی قسم کی وجہ سے میرے اوپر واجب ہے کہ میں ان کی قسم کو پورا کروں. اب حدیث پاک ہے کہ نہیں؟ بعض اللہ کے دوست ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کسی بات پر قسم کھا لے تو اللہ کے ذمہ واجب ہے کہ ان کی قسم کو پورا کرے. پھر یہ کیوں؟ ادھر تو بول رہا اللہ الصمد بے نیاز، لم یلد ولم یولد، وہاں تو پورے دروازے بند، اور یہ دروازہ اولیاء کا کھول کر رکھا ایسا کہ وہاں پر انہوں قسم کھا لے تو تو پورا کر دے. یہ کون سی تیری جلالی اور تیری شان عبدیت ہے اور شان خدابندی ہے اور شان وحدیت ہے؟ یہ سامنے کے دروازوں سے نہیں سمجھی جا سکتی ہے، اس کو طریقت کے دروازے پنجتن پاک اور مولا علی کے دروازے سے آنا پڑتا ہے. انا مدینۃ العلم بابوہا علی، یہ ہے ولایت. کون سے علم سے سمجھ میں آئے گی؟ شریعت کے نہیں، طریقت کے مولا علی کی چوکھٹ سے سمجھ میں آئے گی. سمجھ میں آ گئی؟ کس سے سمجھ میں آئے گی؟ مولا علی کے وہ چوکھٹ سے سمجھ میں آئے گی، کیونکہ یہاں پر تو پورے دروازے بند ہیں. وہاں تو شرک ہی شرک ہر جگہ لگا ہوا ہے. شرک، مانگنا شرکت ہے، پوچھنا شرکت ہے، لینا شرکت ہے، دینا شرکت ہے، سب شرک ہی شرک ہے. یہ دروازے پورے بند ہیں. لیکن ایک دروازہ ادھر کا کھلا ہوا ہے جہاں پر ایمان سمجھ میں آئے گا. کیا سمجھ میں آئے گا؟ وہ ہے اللہ کے دوستوں کا دروازہ. کیا ہے؟ اللہ کے دوستوں کا دروازہ. وہاں سمجھ میں آئے گا رب کیا ہے، وہ پہچان ہوگی. ادھر تو قانون بنا دیا، شریعت پر عمل کرو، نہیں کرو گے تو یہ ہوگا، وہ ہوگا، یہ جہنم ہے، یہ جنت ہے. قانون بنا دیا، وہ بے فکر ہو گیا. یہ دروازوں کے اوپر تو لگا دیا پوسٹر، ڈرا دیا خوب. کیا کہ ذرہ برابر بھی اگر شرک کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے. ہاں بے شک بے شک. لیکن پھر اب مولا علی کی چوکھٹ سے ادھر بلا کر حقیقت کو بتا رہا نا جی رب العالمین نے بھی، رب کا معاملہ بھی تو یہی ہے. اور یہ انتخاب کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ یہ انتخاب رب کی طرف سے ہوتا ہے. اس لیے ولایت کی راہ کے حقائق کے نظاموں پر جو آتے ہیں، جن کو قبول کیا گیا ہے، وہ اپنی ذاتی حماقت پر نہ جائے، اپنی خاندانیت پر نہ جائے، اپنی جاگیرداری پر نہ جائے، اپنے علم پر نہ جائے، اپنے عمل پر نہ جائے، بلکہ وہ صرف خدا کے فضل پر جائے. خدا منتخب کرتا ہے. تو جب تجھے کسی کی ضرورت نہیں تو تجھے دوستوں کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بھی دوست کہ وہ روٹتا ہے تو وہ دوست مناتے ہیں اولیاء، وہ غصے میں آتا ہے تو اس کو ہنساتے ہیں اولیاء. کیا کرتے ہیں جی؟ اولیاء ہنساتے ہیں اللہ تعالیٰ کو. وہ روٹتا ہے تو مناتے ہیں. وہ چاہتا ہے دن میں 3 مرتبہ زمین کو تہس و نہس کر دوں تو وہ اولیاء بیچ میں آ کر رکا دیتے، رب کو بھی نہیں. وہ مان لیتا ہے ان کی. تو ماننے والا رب کی، منوانے والا رب. وہاں تو منوانے والا ہے، یہاں پر ماننے والا کیسے؟ یہ علم پیچھے کے دروازے کا ہے، مولا علی کی چوکھٹ کا علم ہے. اس کے بغیر رب کی پہچان نہیں ہو سکتی. شریعت کی پہچان ہو جائے گی علم میں، مدرسوں میں، کتابوں سے. سمجھ میں آئی بات؟ لیکن رب کی پہچان کے لیے تو رب والوں کے لیے تو آل علی اور اولاد علی کے چوکھٹ کو اختیار کرنا پڑے گا. اس دروازے سے سمجھائے گا خدا پاک. اولیاء کو دوست بولا ہے اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں کہا کہ تحقیق بے شک وہ میرے دوست ہیں، اور دوستوں کی خاصیت یہ ہے کہ وہ دل بہلاتا ہے. وہ کسی بات پر قسم کھا دے تو میں اس کی قسم کو پورا بھی کرتا ہوں، اپنی تقدیر کو بھی، اپنے قلم کو بھی پھیر دیتا ہوں، بدل دیتا ہوں. ہے نا جی اولیاء کے ساری کرامات تصرفات. تو پھر تجھے دوستہ کہیں پورے اللہ میاں، تو پھر رب العالمین کیا کہے گا؟ میں بے شک ذات کے اعتبار سے بالکل بے نیاز ہوں،
مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میرا معاملہ یہ صرف ہے کہ میں اپنے محبوب کی محبت میں گرفتار ہوں۔ کیا ہوں؟ اس لیے میرے محبوب کی رعایت میں میں دوستی بھی کر لیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پسند ہی نہیں کرتا وہ جو اس کے محبوب کے ساتھ میں کوئی دوسرے چپک کر رہے، فوراً ان کو زیادہ نوازنے کے لیے کہتا ہے کہ میں اپنا دوست بنا لیتا ہوں۔ میرے آقا کی عظمتوں کو پہچانو، جو میرے محبوب کی محبت کے لیے رب ڈالتا ہے ان کے دل میں عشق مصطفیٰ، اور وہ ٹوٹ کر میرے آقا سے جب محبت کرتے ہیں اور عشق کرتے ہیں، اور ان کا مطمع نظر زندگی کا خلاصہ صرف میرے آقا کی مسکراہٹ بن جاتا ہے۔ ارے انہیں تو میرے محبوب وہیں چلے گیا، تو کیا کہتا ہے وہاں سے چاکلیٹ دے کر میں اپنا دوست بناتا ہوں، یہ ہے دوست، ورنہ خدا کو ضرورت نہیں ہے دوستوں کی بھی۔ ارے بابا نبیوں کو نہیں بنایا دوست، موسیٰ علیہ السلام گئے تھا دیکھنے کے واسطے، تجلی کر کے گرا دیا نا۔ سری سختی کو ہے جو دکھ گیا خود، جنید بغدادی کو دکھ گیا، غوث الاعظم کو دکھا، غریب نواز کو دکھا بے پردہ ہو کر۔ کیوں؟ کہ وہاں پر اللہ کو خدا کی قسم سوائے اپنے محبوب کی محبت کے علاوہ کوئی مشغلہ پسند ہی نہیں ہے۔ اب اولیاء کیا کرتے معلوم ہے؟ اللہ کی یہ مجبوری ہے، جانتے ہیں مجبوری نہیں، خدا کی قسم رب تو قادر مطلق ہے، اس طرف میں نندے اور دو فتویٰ میرے کوئی بات نہیں ہے، میں فتوے سے ڈرنے والا تھوڑی ہوں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ بسم اللہ بھائی۔ تو ادھر چل جاتے ہیں اولیاء، تب ادھر سے ہٹانے کے لیے کیا، ادھر 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 آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، ادھر میں اپنا دوست بنا لیتا ہوں تم کو، پھر مردے کو تم زندہ کرو گے تو زندہ ہو جانا۔ ہاں یہ چاکلیٹ دیتا ہے اللہ میاں، چاکلیٹ رہتے اولیاء کے پاس میں کرامتیں، ایڈورٹائزمنٹ نہیں رہتا وہاں پر، ہمارے پیر کی یہ کرامت ہے، کئی کرامت ہے، پاگل۔ اللہ دیتا وہ چاکلیٹ کیا ہے؟ مردے کو ٹھوکر مار عبد القادر زندہ ہو گیا۔ ارے تو کرتا ہے نا، پر نہیں، وہاں سے میں اپنا دوست بنا کے پورا کا پورا ادھر ہی، وہ میرا محبوب ہے، کیوں ادھر ہی چکر رہا تو میرے محبوب کو زیادہ ڈسٹربنس ہو، زیادہ وزن ہو، میں برداشت نہیں کرتا۔ کیا کرتا؟ برداشت نہیں کرتا، زیادہ وزن نہیں ہونا ادھر، اس لیے ادھر آ جا۔ تو ان کے عاشقوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی دوستی کا چاکلیٹ دے کر اپنی ولایت اور اپنا دوست بنا لیتا ہے، اور دوست بنانے کے بعد اس کا دل لگانے کیا کرتا معلوم ہے؟ اس کی زبان سے جو نکل گیا وہ پورا، ارے یہ ولی کی کرامت کرے، دنیا کے شیر اور چیتے لوگوں کو پھاڑ رہے اور ان کی سواری بنے ہوئے، کیا سب کچھ لے لے، مگر ادھر وزن نہ کو بن، ادھر وزن نہ کو بن۔ کیوں کہ میرے محبوب کا معاملہ کیا ہے کہ معراج میں بھی میرے پاس میں آئے تو اپنی امت کو یاد رکھے، رب کو معلوم ہے نا یہ، اب تو امت سے وہ نکلنے کو تیار نہیں ہے، امت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، امت کے خاطر تو اپنے چہیتے نواسوں کی شہادت کو بھی قبول کیا ہے، اور امت کے خاطر اپنی آل کے صرف میدان کربلا میں شہادت کو قبول نہیں کیا، بلکہ میرے مصطفیٰ نے تو قیامت تک ان کی آل اولیاء جو ہوں گے، لوگ ان کے قلب اور ان کے دلوں پر تیر چلائیں گے، ان کو بدعتی اور ان کو مشرک اور کافر کہیں گے، اللہ اس کو بھی گوارا کرے گا، میرے مصطفیٰ اس کو بھی گوارا کریں گے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے دل کی تسلی کے لیے جو ان کے عشق میں، ان کی محبت میں ان کے پاس پہنچ جاتے ہیں، اور وہاں پہنچ کر کہتے ہیں کہ تو ہوگا رب اپنی جگہ، مگر ہم کو تیرے سے کیا مطلب ہے، اولیاء یہ کہتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو پھر رب العالمین بھی وہاں پر کیا کہتا ہے کہ اچھا انہیں تو بڑا مونڈا بن گیا میرے محبوب کا، اب میرے محبوب میں یہ شراکت دار نہ ہو جائے، شراکت دار نہ ہو جائے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، رب نے پوچھا معراج شریف کے اندر میں کہ میرے محبوب میرے لیے کیا تحفہ لے کر آئے، تو کہا کہ جانی اور باری مدد، السلام علیکم ایھا النبی، خوش کرنے کے لیے اپنے محبوب کو فرمایا تم پر نہیں یا اللہ، پھر کیا اللہ جانتا نا جی، السلام علینا وعلی عباد اللہ، ٹھیک ہے میرے محبوب تم پر سلامتی، اس پر راضی نہیں ہوئے، پھر کیا ہونا میرے محبوب؟ تو میں تو راضی ہوں گا تجھ سے کہ میری امت پر بھی تیری سلامتی ہو، میری امت کے اولیاء پر بھی تیری سلامتی ہو۔ میرے آقا کو تو رب اپنی طرف میں، اور میرے آقا ہے کہ اپنی امت کو اپنی طرف میں، یہی تو ہے راہ طریقت۔ جو یہ نہ سمجھے وہ طریقت کیا سمجھے گا؟
یہ تو راہ حق کا نظام، راہ طریقت کا کیا ہے کہ جہاں پر غوث و خواجہ کے ذریعے سے نالے پاک مصطفیٰ ملے اور رب ملے، تو میرے آقا کی طرف میں اڑ جاتا ہے نا عشق کی وجہ سے۔ حضرت اویس قرنی کو رب نے دیا اپنے محبوب کی محبت اور عشق۔ احد کے اندر معلوم ہوا کہ ایک دندان مبارک، تو عشق اندھا ہوتا ہے نا، پورے دانت گرا لیے، روایت مشہور ہے نا جی۔ عشق دے دیا میرے محبوب کو، تو پھر میرے دو جہاں کے مالک نے اپنے عشق کرنے والے اویس قرنی کو اپنے سے دور رکھ کر روبرو ہو گئے کہ وہ ان کو دیکھتے تھے، دو جہاں کے مالک تو دیکھتے ہیں ساری کائنات کو، تم کو مجھ کو بھی، لیکن اویس قرنی کو بھی دو جہاں کے مالک نے تصرف عطا فرما دیا کہ آپ کے ایک ایک آبرہ مبارک کو ہمیشہ دیکھا کرتے تھے، ایک ایک آپ کے بال مبارک کو دیکھا کرتے تھے، ایک ایک حرکات و سکنات۔ کون؟ حضرت اویس قرنی۔ تو رب نے کہا کہ ایسا عاشق بن گیا آپ، یہ تو پھر رب کیا کرتا ہے؟ تھوڑا سا ان کو ہلکا کرنے کے لیے چاکلیٹ دیتا ہے ولایت کا، اور اتارا اپنے محبوب کے لیے۔ اللہ کو اپنے دوستوں کی اور اپنے بندوں کو دوست بنانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ اولیاء کو کیوں بناتا ہے؟ اللہ اپنے محبوب کی دل بستگی کے لیے، اپنے محبوب کو خوش کرنے کے لیے، اپنے محبوب کے چاہنے والوں کو اپنا دوست قرار دیتا ہے۔ کیا قرار دیتا ہے؟ اور ان کی نازیں کیا ہوتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اولیاء کرام کو اتنی ناز برداری کرتا ہے، کس کے صدقے میں؟ انہوں بہت الٹے لٹکے مجاہدے کرے بول کے نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، صرف نالے پاک مصطفیٰ کی وجہ سے۔ ان کے ہے تو تیرا ناز ہے، ان کے ہے تو تیرا ناز ہے، اللہ بھی ناز بردار کرتا ہے۔ اگر ان سے کٹا، جہنم میں ڈالتا تھا وہ، پہلے مرنے کے بعد سب کو ڈالیں گا، زندگی میں تجھے ڈال دیتا۔ جس کا اوقات میں رہنا، ان نظاموں کو نالے پاک مصطفیٰ کے علاوہ کوئی اور منزل مت بناؤ۔ پیری، مریدی، خانقاہیں، سب کچھ، سارے اعمال، ساری جان، سارا مال، اولاد، سب کچھ ایک طرف، اور خدا کی قسم نالے پاک مصطفیٰ کی ایک مسکراہٹ ایک طرف، یہ ہے مرید۔ اور جو یہ ہوتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیا آتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے محبوب کو میں چاہنے والا رہنا نہ اکیلا، اب یہ کیوں شریک ہو رہے؟ اولیاء سے یہ معاملات کے اندر میں ہوتا ہے، اور میرے مصطفیٰ تو پھر اپنے چاہنے والوں کو تو چاہتے ہی ہے۔ اویس قرنی کو دور بھی رکھ کر خود سامنے رہے، معراج شریف میں میں اپنے پاس سے بلایا بھی تو پھر وہاں پر بھی اپنی امت کو یاد کیا۔ یہ ہے میرے مصطفیٰ کا وصف، جس پر قربان جائیں ہماری نسلیں دو جہاں کے مالک کی۔ کہاں سمجھا ہم نے؟ ماں کی محبت کو سمجھا، باپ کی محبت کو سمجھا، پیر کی محبت کو سمجھا، لیکن بدنصیب ہے وہ جو میرے آقا کی محبت کا اندازہ نہ کر سکے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو پھر کیا کرتا ہے کہ محبوب اپنے محبت کرنے والے اپنے عاشقین کو، ان کے عشق کو ذرا ہلکا کرنے کے لیے اپنی دوستی کا چاکلیٹ دے دیتا ہے ان کو۔ تو ولایت اصل کے عشق اصل، اب بتاؤ، ولایت خیرات ہے، عشق مصطفیٰ کی اصل منزل کیا ہے؟ عشق مصطفیٰ۔ اور رب جن کو چاہتا ہے یہ فضل رب کی ہے، جن کو عطا کرے، پھر ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس راستے میں جب چلتے رہتے ہیں تو پھر اللہ ان کا قدردان بن جاتا ہے۔ کتنا قدردان بن جاتا ہوں؟ پھر ان کو اپنا دوست بنانے اور ثابت کرنے کے لیے کیا کہہ دیتا ہے کہ وہ میرے ایسے دوست ہے کہ میں ان کا ہاتھ بن جاتا ہوں، ارے میں ان کا پیر بن جاتا ہوں، بخاری شریف کی حدیث ہے، میں ان کی زبان بن جاتا ہوں، میں ان کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں ان کے کان۔ اللہ میاں کیوں؟ آخر کیوں؟ کچھ تو ہے رازداری جس کی پردہ دری ہے۔ ہاں، خدا کی قسم ایسی رمز کو پہچاننے کا نام طریقت ہے۔ کچھ تو ہے راز جس کی پردہ داری ہے۔ کیا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو جو چاہتا ہے اور اپنے محبوب سے جو محبت کرتا ہے، اس کو چھپانا چاہتا ہے، ورنہ حرف آ جائے گا نا اس پر بھی۔ اور پھر ایک آپشن رکھ دیا میرے محبوب کی چاہت پر
وہ بھی چاہت پر مولا علی کو جو مقام ملا وہ تو میرے محبوب کی چاہت پر ہی ملا نا جی. ملا کہ نہیں ملا؟ کیا ملا تھا؟ من کنت مولا فہو علی المولا. اس راز کو پہچاننے کے لیے اور ان حقیقتوں کو جاننے کے لیے یہ باہر کے دروازے پر تو شرک اور بدعت دکھا دو، جہنم اور جنت کو رکھا دو، لیکن وہ پیچھے کا دروازہ ہے، پیچھے کا دروازہ ہے. اس دروازے سے جو آ جائے ان کے لیے خدائی ہے، ان کے لیے خدا ہے، ان کے لیے معرفت ہے، ان کے لیے حقیقت ہے، ان کے لیے خدا بھی ہے، خدا کا محبوب بھی ہے اور دنیا کے اولیاء بھی ہے. تو بولو میرے بچوں، راہ طریقت میں چلتے ہوئے اگر تم ولایت کے چکر میں ہو تو میرے مریدوں کی منزل، میرے خلیفاؤں کی منزل کھوٹی ہے کہ نہیں ہے؟ دھوکے میں ہیں تم لوگ. ولایت نہیں ہے بلکہ عشق مصطفیٰ ہے ہماری اصل منزل. اور جن کو یہ دولت رب سے مانگ لو اور جن کو یہ عطا ہو جائے گی نا، رب ان کا قدرداں بن جائے گا. رب سے تم کہاں لے سکتے جی؟ رب ہاتھ لگتا کہ کس کو تم؟ ارے بابا، نبیوں کو ایک لمحے کے لیے برداشت نہیں کیا، وہ رب ہے. مگر جہاں پر اس نے اپنا قانون بنا دیا اپنے محبوب کو، بے مثل کے مثل ہدایت پر لاکھوں سلام. میں گنجی مخفی تھا، چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ اپنے کو ظاہر کرنا تو اپنے محبوب کو ظاہر کیا. کون سی ذات ہے جی؟ وہ میرے آقا کی ذات ہے نا. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہی وہ چیز تھی جو حضرت علی سقلی رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضرت عمر فاروق اور حضرت علی کرم اللہ وجہ علیہ السلام کو فرما دیا کہ تمہاری ملاقات ہوگی، تم دونوں کی جاؤ. صحابہ کے سامنے فرما دیا کہ بعد میں کچھ اس مسئلہ نہیں اٹھانا. جو رب کے محبوب پسندیدہ اولیاء کی بات کر رہا ہوں میں، وہ تو دنیا کے تخت و تاج ٹھوکروں میں مار دیتے ہیں. اگر کچھ ان نسبتوں کی وجہ سے کچھ بات رب سن لے رہا ہے، غوث و خواجہ لاج رکھ لے رہے ہیں، تو وہ ان کا کرم ہے. اس سے زیادہ کچھ ہے کیا؟ مگر اس چیز سے زیادہ اہمیت اس چیز کو دو کہ یہ دیکھو کہ تمہارے دل میں عشق مصطفیٰ پیدا ہوا ہے. اگر عشق مصطفیٰ ہے تو یہ منزل ہے. یہ بات ضرور ہے کہ اس منزل کی سیڑھیاں عشق پیر سے ہی شروع ہوتی ہے. عشق پیر کی سیڑھی کے اندر بھی پیور سیمنٹ اور لوہا ہی ڈالو. یہاں پر مٹی مت ملاؤ، سیڑھی ٹوٹ جائے گی. یہاں دنیا کو مت ملاؤ. یہاں پر نسبت رکھو پیر کے ساتھ، اور خانقاہ نظام کے معاملات میں، غوث خواجہ کے معاملات میں صرف محبت کی نسبت رکھو، غرض کی نسبت نکال دو. تو یہ پیور سیمنٹ اور لوہے کی سیڑھی ہے. اگر اس میں تم نے مٹی ملا دی، 4 ٹوکرے سیمنٹ کے ساتھ میں 1 ٹوکرا مٹی، تو کیا ہوگا؟ سیمنٹ میں تڑک آ جائے گی، وہ تڑک پیدا کر دے گی. تو پیر اور خانقاہ والوں کے لیے، خلیفہ اور مریدوں کے لیے مٹی مت ملاؤ، اپنے اغراض کو نکال کے باہر پھینکو اور وہاں پیور سیمنٹ، پیر کی محبت کو رکھو. پیور سیمنٹ ہے اور اسی محبت کی سیڑھی سے پھر تم غوث و خواجہ کی محبت تک پہنچو گے. پھر آگے بڑھ کر پھر وہاں تک پہنچ جاؤ گے نعرہ پاک مصطفیٰ تک، کہ جہاں پر رب بھی یہ کہے گا کہ رب بھی پھر ہرس کرنا شروع کرے گا. وہ ارے ادھر کا ہو گیا، ذرا ادھر بلا لے کے 2 چاکلیٹاں. جب ملتی ہے ولایت، اب جو چاکلیٹوں میں ملنے والی چیز کو انہیں اصل منزل سمجھ لیا، گفٹ میں ملنے والی چیز کو اب محنت چھوڑ دے کہ اس میں لگ گیا میں ولی بن جانا، میں قطب بن جانا، میں غوث بن جانا. بنتا ہے نہیں، بنتا ہی ہے. وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وجہ سے پھر یہ دیتا ہے. سمجھ میں آ گیا ایک بات؟ جو منزلیں جس بنیاد پر ملتی ہے. سب لوگ ہیں نا انشاءاللہ؟ آپ کے ساتھ ہم سب کو آگے بڑھنے کی